اب میرے بھائیو یہ جو آیت نمبر 38 سے آن ورڈ مسلسل آلموسٹ 90 کے قریب آیات غزوہ تبوک کے حوالے سے، جو میں نے سورہ التوبہ کے سٹارٹ میں غزوہ تبوک کا تعارف کروا دیا، بار بار اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس وقت جو حالات و واقعات چل رہے تھے، کمزور ایمان والے، منافقین، اہل ایمان، ان سب کی روش کیا تھی وہ آپ کو مکمل اس کے اندر نظر آئے گی۔ اور آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ اس زمانے میں بھی سب لوگ ایک طرح کے نہیں تھے، مضبوط ایمان والے بھی تھے، کمزور ایمان والے بھی تھے، اور اسلام کے نام پر منافقین بھی اس دعوت حق کے اندر داخل ہوئے تھے، جو کہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں۔ اچھا، اب یہ بڑی سخت آیات آ رہی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ سخت آیات کامل الایمان مومنین کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، نعرہ لگانے میں سب سے آگے تھے، لیکن ان کے عقیدے گمراہی کے اوپر مبنی تھے۔ یا اس سے مراد وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو ہے تو مؤمن تھے لیکن کمزوری ایمان کا شکار تھے، ضروری نہیں منافق ہوں، کمزوری ایمان کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ جو کامل الایمان مومنین تھے، ان کی حالت تو یہ تھی کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے تبوک کے موقع پر مدینہ شریف عورتوں اور بچوں کے اوپر چھوڑا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، حالانکہ اتنی مشکل جنگ، 700 کلومیٹر کا ریگستانی سفر، اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور سے ٹکرانا، اور وہ اونٹوں پہ یا پیدل سفر کرنا ہے، لیکن اہل ایمان تو جنت کی تلاش میں ہوتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام جیسا کہ کوہ طور پر گئے تو ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے میں تمہیں عورتوں اور بچوں کے اوپر اپنے نائب کی حیثیت سے یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں مدینہ شریف میں۔ تو یہ اہل ایمان بھی تھے۔ فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، جب تمہیں کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ جھک جاتے ہو، یعنی گویا کہ زمین نے تمہارے پاؤں پکڑ لیے ہیں، بوجھل ہو گئے ہیں، من کے پاؤں ہو گئے ہیں، اب نکلنا پڑ رہا ہے نا تو جان بھی جا سکتی ہے، اس ڈر کی وجہ سے تم جہاد میں نکلنے کو اس سے کنی کترا رہے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے آخرت کے مقابلے میں؟ یعنی دین میں جو ڈھیلا ہوتا ہے نا، اس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کی منفعت چاہ رہا ہوتا ہے۔ اگر واقعی وہ آخرت چاہنے والا ہو نا تو اتنی ایفرٹ پٹ کرے جتنی دنیا کے لیے کرتا ہے، جبکہ یہ مان بھی رہا ہو کہ آخرت وللآخرۃ خیر و ابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے، تو پھر تو اسے دنیا کو لائبلٹی سمجھنا چاہیے، آخرت ایسٹ ہونا چاہیے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو یہ کان کھول کے یہ بات سن لو کہ دنیا کے جو برتنے کا سامان ہے وہ آخرت کے مقابلے میں تو بہت قلیل ہے۔ اور اس کو تو نبی علیہ السلام نے مثال سے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے نا، یہ دنیا کی زندگی اور سمندر انفینٹی آخرت کی زندگی ہے، تو وہ تو اس کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں۔